رؤوف الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انما انا رحمة مهداة، او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد جامع مسجد شریف حاضہ کے خطیب ہم سب کے لیے انتہائی محترم، معزز اور مکرم حضرت علامہ مولانا پیر حافظ قاری سید ابرار حسین شاہ صاحب یہاں تشریف فرما، جملہ حضرات علماء کرام، سامعین، حاضرین. حضرت قبلہ شاہ صاحب کی بڑی شفقت اور محبت ہے. وہ بڑی محبت سے اس ناچیز کو یاد کرتے ہیں اور میں اسے اپنی سعادت سمجھتا ہوں. آپ کے حکم پہ یہاں آنا، اور آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو آل نبی اولاد علی کی اقتداء کا شرف حاصل ہے. اور یہ منصب میرے اللہ نے حقیقتاً آل رسول کو ہی دیا ہے کہ وہ امت کی امامت کریں. ہم سب ان کے خادم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. میں بھی شاہ صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا، آپ کہیں گے کہ ہر سال یہ بندہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کی شان ہے، کوئی اتنے ہم نہ خطیب پاکستان ہیں، نہ خطیب کشمیر ہیں، اور نہ ہی کوئی مطلب دعویٰ ہے. لیکن کچھ جس دن آپ کے ہاں محفل ہوتی ہے، ابھی میں صبح 7 بجے غالباً آپ کھڑے تھے یہاں پہ یا نہیں، تو میں 7:15 والی گاڑی میں یہاں سے جو ہمارے برارکوٹ سے گزرتی ہے، میں نیلم گیا، وہاں محفل میں شرکت کر کے ابھی میں نے عشاء کی نماز اپنی مسجد میں پڑھی ہے. میں نے قبلہ شاہ صاحب سے یہی گزارش کی جی کہ میں بغیر سپیکر پہ آئے بس میری حاضری ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دیں. لیکن قبلہ شاہ صاحب اب سادات کا ظاہر سی بات ہے، ہم سادات کے لیے ہی بہت کچھ سن رہے ہیں اور یقیناً اب بھی پتہ نہیں کیا کیا سنیں گے. تو اس لیے پھر چلیں، ان کی فرمائش پہ میں بالکل اپنی حاضری لگانے کے لیے کھڑا ہوں. کوئی آپ کے سامنے اتنا بڑا خطاب، کیونکہ ماشاءاللہ جو محفل چلنے والی ہے آگے، وہ آپ کو یقیناً لطف آئے گا اور روحانی اور وجدانی محفل ہونے والی ہے. آپ کو باذوق امام ملے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بھی بڑے باذوق ہیں. میں ابھی آتے ہوئے حاجی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرے ایک حمزلف قاری صاحب یہاں امامت 1 سال کر کے گئے اور کہتے تھے گرال والے لوگ بڑے زبردست ہونے، مقتدی بڑے اچھے نہ اپنے امام کو واقعتاً، وہ اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن بہرحال گرحال والے اندھی بڑی تعریف. کیونکہ میں تو یہاں پچھلے سال آیا تھا اور اب آیا ہوں، آپ کے پاس سے گزر جاتا ہوں. لیکن وہ ہمارے ایک حمزلف قاری صاحب تھے یہاں، وہ رہ کے گئے ہیں. وہ مجھے اکثر کہتے تھے یار ہم نے اپنی سروس کا ایسا میرپور سے لے کے نیلم تک اور پورا مطلب کشمیر ہم گھومے ہیں. اور یقیناً جو مدرس ہوتے ہیں اسکولوں میں، اساتذہ ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ امامت وغیرہ کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. تو نے کہا جی گرحال کے لوگوں کو میں نے سب سے اچھا پایا تھا. تو اس لیے ہمیں بھی آپ سے محبت ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں کو آپ سے محبت تھی. اور پھر آپ کو آل رسول کی امامت کا شرف بھی حاصل ہے، آپ کو اقتداء کا شرف حاصل ہے، انہیں امامت کا شرف حاصل ہے. اس لیے یہ محفل بڑی باذوق ہونے والی ہے. آپ لوگ بھی بڑے انشاءاللہ آپ کو اسٹیج سیکٹری صاحب جگائیں گے. لگتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت بڑی شاندار تھی، تو ابتدا بتا رہی ہے کہ اسٹیج سیکٹری صاحب انشاءاللہ آپ کو تیز کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اور میں بالکل آپ کا وقت نہیں لوں گا. میں نے تبرکن قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی. میرے اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور وہ آپ کی شکل میں. اور جو حدیث شریف میں نے پیش کی، امام بہقی نے
شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت مہدا، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی۔ یہ ایک چھوٹی سی میری طرف سے گزارش اور سوال کا جواب۔ ویسے ہمیں زیادہ محافل پہ جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور کے کمالات، حضور کی شان اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے وہاں نہیں پہنچے، زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر آپ کی تعریف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وہ غالب سے کہا نا کسی نے، مرزا غالب سے، کہ غالب آپ بڑی غزلیں کہتے ہو، بڑے شاعر ہو، نعت کیوں نہیں لکھتے؟ تو غالب نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں، شاعر ہوں تو ظاہر سی بات ہے نعت بھی ایک صنف ہے سخن کا جو جس پہ ہم کوشش کرنی چاہیے۔ غالب نے کافی دن لگائے اور جس بندے نے فرمائش کی تھی اس کی فرمائش پہ اس نے فارسی میں ایک نعت لکھی، اور اس کا جو مقطع تھا، مقطع میں پھر وہ اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ میں کیا تعریف کروں گا اپنے آقا و مولا کی؟ میں اپنے آقا کی تعریف کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں، کیونکہ اپنے محبوب کا مقام وہی جانتا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ بعد از خدا بزرگ آپ ہی، قصہ مختصر۔ یہاں تو بڑے بڑے عاجز ہیں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسی ہستی سے ارشاد فرمایا صدیق لم یعرف حقیقتی سوا ربی، صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کا خادم، آپ کا غلام، میرا بچپن آپ کے ساتھ، میرا لڑکپن آپ کے ساتھ، نوجوانی آپ کے ساتھ، جوانی آپ کے ساتھ، کہولت آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں رہا، اور مجھے تو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی جو معیت کا قافلہ ہے مجھے اللہ نے اس کا سالار بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، معیت مصطفیٰ کا مصداق میرے آقا کا ہر صحابی ہے، لیکن اس قافلہ کے جو سالار ہیں وہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھی نہیں جانتا، آپ نے فرمایا نانا صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آج آگے سارے تعریف کرنے والے، بریلی کا وہ تاجدار، مجدد وقت، پروانہ شمع رسالت، اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلی پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خلق کا مولا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس یہی تعریف ہے میرے آقا کی۔ میں حیران ہوں اس عقل پہ۔ آج بھی دن کو میں بات کر رہا تھا، پوری ہسٹری پڑھیں، پوری تاریخ پڑھیں، مسلمانوں میں حضرات صحابہ کرام کے دور سے مختلف آراء چلتی آ رہی ہیں، بہت سے معاملات ہیں، لیکن میرے آقا کے حوالے سے صحابہ کرام سے لے کے 1000 سال تک، آج سے کم و بیش 300 سال، 350 سال، 400 سال سمجھ لیں، پہلے تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ پوری ہسٹری پڑھ لیں، یہ میرا کھلا چیلنج ہے، حضور کی ذات پہ کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تفہیم دین کے حوالے سے، دین کی تشریح کے حوالے سے مختلف آراء صحابہ میں بھی تھی، تابعین میں بھی تھی، تبع تابعین میں بھی تھی، لیکن آج سے 350 سال تک حضور کی ذات کے بارے میں فقط یہی خیال تھا، بعد از خدا بزرگ آپ ہی، قصہ مختصر۔
یہ اس انگریز بد نصیب اور بدبخت نے مسلمانوں میں ایسا ایک طبقہ پیدا کر دیا جس نے ذات مصطفیٰ کو موضوع بحث بنا دیا. ورنہ حضور تو وہاں بحث کا مقام ہی نہیں، وہ صرف سر جھکانے کا مقام ہے، وہاں سرنڈر کرنے کا نام ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کیا ملا کیا نہ ملا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. ہم کیا نوری مخلوق کا سردار جہاں حیران ہو جاتا ہے. میرے آقا کا وہ سفر معراج، آپ کا پہلا مرحلہ شان بشریت، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، نوریوں کا سردار وہاں جا کے عاجز ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے بال برابر بھی آگے جاتا ہوں تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے یہ پر جل جائیں گے. ارے کون یہ بات کر رہا ہے؟ وہ یہ بات کر رہا ہے جو نوری مخلوق کا سردار ہے. کہاں یہ نور و بشر کے جھگڑے؟ کہاں تھے یہ نور و بشر کے جھگڑے؟ ہمیں بتایا جائے. میرے آقا نے فرمایا جبریل تو نوریوں کا سردار ہے، تیرے سفر کی یہاں انتہا ہے اور میں محمد عربی کی شان بشریت کی یہاں سے، شان حقیقت محمدی کی یہاں سے ابتدا ہے. یہاں سے آگے حضرات علماء کرام کے لیے وہ مقام عبدیت شروع ہوتا ہے جہاں فقط ذات خدا ہے اور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. کیا دیا کیا لیا بس وہی جانتے ہیں، اور اسی کو مقام عبدیت کہتے ہیں. اقبال نے جو کہا مقام بندگی لے کے نہ لو شان خدا بندی، یعنی مومن کا سب سے جو بلند ترین مقام ہے وہ مقام عبدیت ہے، اپنے رب کے آگے جھک جانا. میں بات کو مکمل کر رہا ہوں. میرے اللہ نے جس آقا کے آنے کی خوشخبری دی، حیران ہوں میں اس عقل پہ، مجھے حیرت ہے اس سمجھ پہ، مجھے حیرت ہے اس تعلیم پہ جو آپ کو پورے قرآن میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر نہیں آتا. میں نے کہا اللہ کے قرآن بتا، میرے آقا کا میلاد بیان کر. مجھ سے پوچھ رہا ہے بندہ کہاں ہے قرآن میں میلاد کا ذکر؟ اللہ کا قرآن بولا میں تجھے بتاؤں، پڑھ سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کے والناس تک شروع کر، سارے کا سارا قرآن جہاں مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے ہے، جہاں لوگوں کے لیے دستور حیات ہے، وہیں تیرے اور میرے آقا کی وہ نعت بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین. العالمین، العالمین میں کون شامل ہے؟ ساری مخلوق. اور عالمین کے سردار اور رحمت کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا. آگے والناس، سورہ ناس تک چلے. سب مخلوق میں وہ جو جن کے شر سے پناہ، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن مخلوق کی بات ہے تو مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اور حدیث جابر بڑی مشہور، یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. آپ کے ذوق کے لیے میں بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت بابا بلے شاہ، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کن فیکون، جدوں فرمایا. پیرو کن فیکون، جدوں فرمایا. ادو اسی بھی ہوتے آسے قالو بلا، اسی کنی سنے ہاں کوئی گنگے ڈورے نہ آسے. اور نفس پلیت چکیتا کوئی مٹو پلیت نہ آسے. عشق تیڑے سکو پاگل کیتا پہلے چنگے بھلے آسے. یہ بابا بلے شاہ نے وہ روز میثاق کی بات کی. لیکن وہ گولڈے کا تاجدار حضرت اعلی گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، صاحب صاحب صوفیہ کا وہ سردار، انہوں نے کہا بلیا تو بہت بات کی بات کر رہا ہے، میں تجھے سنا رہا ہوں کن فیکون تے کل دی گل ہے. کن فیکون
تے کل دی گل ہے اسا اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہے جدو دتی میم گواہی اجے بھی سانو ایویں دستے بوٹے بیلے کاہی مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جدو سکھ دوانو آہی ارے بلیا مہر علی شاہ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دونوں ہمارے سر جھکے ہیں دونوں کے آگے لیکن مہر علی شاہ فرماتے ہیں بلیا سن تو بہت بات کی بات کر رہا ہے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں نہ کب تھا نہ جب تھا نہ تب تھا نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا کچھ بھی نہیں تھا فقط وہ خالق تھا اور اس کا محبوب میرے اور آپ کا آقا تھا تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں جناب میلاد کا ذکر آپ کو نہیں ملتا ہمیں تو قرآن مجید کا ورق ستر حضرت گولڑی کی بات تو سنی ہے کسی نے کہا جی کہ تسی ہر ویلے حسین کر دیو انہوں دا ذکر ہی نہیں قرآن پاک میں وہ کوئی پادری تھا ریاضی دان تھا آپ نے فرمایا اچھا آپ نے قرآن پڑھا اس نے جی میں نے تو پڑھا آپ نے فرمایا آپ ریاضی دان ہو پڑھو قرآن مجید کی کوئی آیت اس نے کہا وہ بھی بڑا ہوشیار بنتا تھا ولیوں کے آگے ہوشیار نہیں بنتے یہاں سرنڈر کرنا پڑتا ہے یہاں اپنے قلوب کو سنبھال کے بیٹھنا پڑتا ہے اس نے بڑا ہوشیار تھا اس نے بڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے سوچا شاید اس میں پڑھوں تو یہ اس بابے کو لاجواب کر دوں گا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ وہ بابا ہے جسے براہ راست مصطفیٰ کے در سے فیضان ملا ہوا ہے انہوں نے کہا آپ ریاضی دان ہیں کاغذ اور قلم نکالیں لکھیں اعوذ باللہ کے اعداد لکھیں بسم اللہ کے اعداد لکھیں سارے جمع کیے ابجد کے حساب سے حضرات اسنان کریمین کے اسماء گرامی نکل آئے میں نے بات کو مختصر کیا آپ نے فرمایا پادری تو نے پورا قرآن پڑھا تجھے حسنین کا ذکر نہیں ملا ہم نے تو صرف بسم اللہ پڑھی تو ہمیں رسول اللہ کے خاندان کے سارے حالات معلوم ہو گئے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری اور دل بینا بھی کر خدا سے طلب اقبال پکار اٹھا دل بینا بھی خدا سے کر طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں میرے بھائیو جب تک آپ کا من اللہ والے کی کسی اللہ والے کی توجہ سے روشن نہیں ہوگا آپ ساری کتابیں پڑھ ڈالیں پوری تاریخ کنگال لیں پورا قرآن کریم پڑھ لیں آپ حدیث کے ذخیرے کو حفظ کر لیں آپ وہی رہیں گے کبطل الحمار یحمل اسفارا کہیں نہیں ملے گا کہ میلاد کہاں ہے کہیں نہیں ملے گا پنجتن پاک کہاں ہے کہیں نہیں ملے گا حضور کے صحابہ کا ذکر کہاں ہے ارے ہم تو یہ کہتے ہیں ایک نسبت مصطفیٰ کو پختہ کرو تمہیں حضور کے اہل بیت سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے تم حضور کے صحابہ سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے اور تم اللہ والوں سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے تو کیوں نہ ہم خوشی منائیں ہمارا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے بشر المومنین قاری صاحب نے اللہ تعالیٰ آپ کے باز میں برکت دے جو آیات تلاوت کی وہ میلاد ہی کی آیات ہیں اور میں تو اکثر کہتا ہوں یار جب تمہیں کوئی نعت کا کہا نا تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والضحى والليل اذا سجى آپ یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت یہ ساری آیات آپ پڑھو تو یہ نعت ہی نعت ہے عرض میں یہ کر رہا تھا وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اسی خوشخبری کے والے سے ہے یار لوگ ہمیں کہتے ہیں کیوں آپ خوشخبری مناتے ہیں ارے وہ بڑی عجیب بات بہرحال کسی بندے کی تھی اس بندے کا نام تو میں نہیں لیتا پچھلے دنوں میں نے وہ کلپ سنا تھا وہ میں نے اپنی اس فیس بک شیئر کا انہوں نے ڈیلیٹ کر اس نے کہا یار بڑے عجیب ہو تم لوگ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یار کیسے یہ بریلوی یہ رسول اللہ کے وصال پہ خوشیاں مناتے ہیں اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم آتے ہیں ایام شہادت آتے ہیں ہم ان کے غم کو اس کے تیرے یہ کیسے بیزتی ہیں مطلب ہے اس غم منانے جب کہ غم تے ترے دن تو ہے ہی نہیں ہے اور کسی ایک جگہ تے ٹکو نہ لالا کسی ایک جگہ پہ تو کھڑے ہو شریعت یہ کہتی ہے کہ تعزیت 3 دن سے زیادہ کی نہیں سوگ 3 دن سے زیادہ کا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت حسین کا غم منانا کوئی ناجائز ہے نہیں ان کے غم میں ان کو یاد کر کے آنسو بہانا یہ ایک محب اہل بیت کی پہچان ہے
لیکن ہم سوگ نہیں مناتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ کان کھول کے سنیں، جس کو غم حسین نہیں اس سے زیادہ سنگ دل کوئی انسان نہیں ہے، لیکن جو سوگ یا جو ماتم کرے ہم اس لیے ماتم نہیں کرتے کہ وہ زندہ ہیں، اور زندہ و جاوید کا کبھی ماتم نہیں کیا جاتا۔ تو جناب کسی ایک جگہ تے کھلو، ہاں ولادت کی خوشی زندگی کے ہر جس حصے میں منائی جا سکتی ہے۔ ساڑھے شفیع لالا ہوں پتہ نہیں اسن دینا کوئی اس طرح دکھیا ماشاءاللہ، یہ ہوں مطلب تقریباً 80 ٹاپی گئے ہو سن۔ فرض کر دیا شفیع لالے ہونا دا عقیقہ نہیں ہویا، مطلب جو سنت عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن ہوتا ہے نا، اس وقت نہیں ہوا۔ شفیع لالا ہون بھی عقیقہ کا رکھتے ہیں، اور کم از کم 2 بکرے مارن دے انشاءاللہ اسی ضرور جل کے وہ عقیقہ کھاسا، کیونکہ شریعت نے ان کے لیے جائز رکھا ہے۔ آپ ولادت کی خوشی، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ولادت کی خوشی زندگی کے کسی حصے بھی میں منا سکتے ہیں، لیکن وصال کا سوگ صرف 3 دن ہے، اور بیوی کے لیے 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اور ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کو سیر بھی کسی نے گرہ لگائی، یہ منکر منافق، یہ گندہ ہے واللہ غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو تجھ کو کہے مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی تھی کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا کی پوری کائنات حضور کی ملکیت ہے، حضور جہاں چاہے وہ رہ سکتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، کسی دنیا دار نے نہیں دیا۔ اور پھر جب کسی کو تحفہ ملتا ہے، وہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما انا رحمت مہدہ، میں وہ رحمت ہوں جو مخلوق کو تحفے کے طور پہ دی گئی ہوں۔ کامن سینس کی بات، آپ کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں، کوئی کسی مدرسے میں نہ پڑھتا ہو، کہیں پہ بھی نہ جاتا ہو، بیٹا جب آپ کو کوئی تحفہ ملے تو آپ خوشی کریں گے یا غم منائیں گے؟ مطلب ایک کامن سینس کی بات، اگر آپ ہمیں تحفہ ملا تو ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ ہاں جو دشمن ہوگا اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوگے، جس طرح شیطان یعنی تذبذب نہ رہو یار، پتہ نہیں یہ جڑے وہ پچھلے میں نے کہا یار صرف تسی 2 صورتاں زبانی یاد کر کے موچنا کر دے، ویسی ویسی بریوی لوگ نعرے کھلے لاندے ہیں ماشاءاللہ، اسی نعرے ہی تے لاندے ہیں اور ایسا کو لے کے آئے، اور یہی ہمارا شاید سرمایہ ہمیں لے کے تر جائے کہ ہم اپنے آقا کے نعرے تو لگاتے تھے۔ تو یار بس 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یاد کر گئے نو، جس ویلے کوئی بندہ اے تساں وسوسے پاوے تسی اونچے صورتاں 2 پڑھو، انشاءاللہ بالکل اے بڑا بہترین روحانی علاج ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ میری بھی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو۔ ہمارے یہ علماء ہیں، ہمارا سرمایہ، ہمارے خوبصورت علماء، ہمارے طلبہ، ہمارے بچے، ہمارے سامعین، اور قبلہ شاہ صاحب، انہاں دی قدر کرو اور غنیمت جانو ان کے وجود کو آپ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے عوام کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عقیدت میں ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنے موعظہ حسنہ سے حاضرین و سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مزین فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد زمان سیفی صاحب، اللہ تعالی آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ ہماری اس بزم میں کثیر تعداد میں علماء شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ تشریف لائے ہیں فخر السادات حضرت علامہ مولانا
پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اشتیاق صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد یاسر صاحب، حافظ محمد بلال صاحب، اللہ تعالی جملہ آنے والوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ذرا آپ یہ دروازے سے ادھر اپنے نام بائیں جانب یہ ذرا اپنے آپ کو سمیٹیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے۔ جنہیں بھی